بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، مسند امام اعظم کا سبق نمبر 31 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم منی کی پاکی یا ناپاکی کا بیان پڑھیں گے کہ منی پاک ہے یا ناپاک ہے۔ بیان فرق المنی۔ وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم عن حمام بن الحارث عن عائشہ قالت كنت افرق المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے منی کو کھرچ دیا کرتی تھی۔ کھرچ دیا کرتی تھی یعنی رگڑ دیا کرتی تھی، اور رگڑ کر اس کو ہٹا دیا کرتی تھی۔ اس سے اگلی روایت ہے وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم عن حمام ان رجلا اضافته عائشة ام المؤمنین فارسلت الیہ بملحفۃ والتحف بها الليل فاصابته جنابۃ فغسل الملحفۃ كلها فقالت ما اراد بغسل الملحفة انما كان يجزيه ان يفركه لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ثم يصلي فيه۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت حمام بن حارث کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان خانے میں جو ہے وہ ایک شخص مہمان بن کر آیا اور مہمان ٹھہرا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سردی سے بچاؤ کے لیے اسے لحاف بھیجا، فارسلت الیہ بملحفۃ، اسے لحاف بھیجا سردی سے بچاؤ کے لیے، والتحف بها اللیل، جسے اس نے رات کو اوڑھ لیا، فاصابته جنابۃ فغسل الملحفۃ كلها، تو رات کو اس کو خواب آ گیا جس کے نشانات اس لحاف پر جو ہے وہ بھی لگ گئے، تو اس شخص نے پورے لحاف کو دھو دیا۔ فقالت، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ لحاف دھونے کی کیا ضرورت تھی، انما کان یجزیہ ان یفرکہ، صرف اس کو کھرچ کر مٹا دینا ہی کافی تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے اس کے نشان کھرچ کر مٹا دیا کرتی تھی، ثم یصلی فیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں نماز پڑھا دیتے تھے۔ عزیز طلبہ، ان روایات میں جو ہے وہ منی جب کپڑے کو لگ جائے تو اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ جب کپڑے کو منی لگ جائے تو وہ کیسے کپڑا پاک ہوگا۔ آدمی کے عضو تناسل سے جو ہے وہ 3 طرح کی چیزیں نکلتی ہیں، ایک منی ہے، دوسری مزی ہے، اور تیسری ودی ہے۔ پیشاب کے علاوہ یہ 3 چیزیں عضو تناسل سے خارج ہوتی ہیں۔ منی کہتے ہیں هو الماء الدافق الذي يخرج بشهوة ومنه يكون الولد، وہ پانی جو ہے وہ شہوت کے ساتھ عضو تناسل سے خارج ہو اور اسی سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، تو اس کو منی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک گاڑھا قسم کا پانی ہوتا ہے، سفید پانی ہوتا ہے، اور اس کی بو بھی ہوتی ہے۔ اگر اسی طرح کا پانی خارج ہو شہوت کے ساتھ ہو تو وہ منی ہے۔ مزی جو ہے دوسری قسم مزی ہے، ایک قسم کا سفید لیسدار مادہ ہے جو عام طور پر ملاعبت یعنی کہ اپنی بیوی کے ساتھ کھیلتے ہوئے یا پھر جماع کا تصور ہو، دماغ میں اس کا تصور ہو اور خیال آئے تو اس وقت نکلتا ہے، اس کو مزی کہا جاتا ہے۔ تیسری قسم ہے ودی۔ ودی کہتے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد جو گاڑھا سفید مادہ نکلتا ہے عضو تناسل سے، وہ ودی کہلاتا ہے۔ یہ جو منی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ انسانی نسل کی بقا کے لیے اور انسانی جو ہے وہ نسل کی ترویج کے لیے ایک انسانی جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایک توالد اور تناسل کا سلسلہ رکھا ہے اور اس کے اسباب پیدا فرمائے ہیں۔ ان اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ مادہ حیات ہے، منی جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں ایک نئے وجود کے آنے کا سبب بنتی ہے۔ فقہائے کرام کا اس کے حوالے سے اختلاف ہے کہ آیا یہ مادہ حیات جو ہے منی، یہ پاک ہے یا ناپاک ہے۔
اس میں دو طرح کے مذاہب ہیں. پہلا مذہب احناف و مالکیہ کا ہے، یعنی احناف کے نزدیک اور مالکیہ کے نزدیک منی جو ہے وہ ناپاک ہے. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے ہاں جو ہے وہ منی پاک ہے، یعنی وہ حضرات اس کو پاک تصور کرتے ہیں. احناف اور مالکیہ کی دلیل وہ روایات ہیں جن میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے کپڑوں میں جو ہے وہ نماز نہیں پڑھی جن میں منی لگی ہوئی ہو. ایسی جو ہے وہ کسی روایت میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا، کسی روایت میں اس کے حوالے سے کوئی بھی ذکر موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس جو ہے وہ روایات موجود ہیں کہ منی کو کپڑوں سے دھو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں آپ کے کپڑوں سے منی دھو کر صاف کر دیا کرتی تھی. یہاں جو روایات ہم نے پڑھی ان میں کھرچنے کا بیان ہے، رگڑنے کا بیان ہے. رگڑنے سے بھی منی پاک ہو جاتی ہے، لیکن دھونے والی روایات بھی ہیں کہ کپڑے کو دھو کر جو ہے وہ پاک کیا کرتی تھی. اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کپڑوں کو منی لگی ہوئی تھی ان سے منی کو زائل کر کے ختم کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. لیکن احناف اور مالکیہ میں سے احناف جو ہیں وہ منی کو دھونے کے قائل ہیں، یعنی جس کپڑے کو لگ جائے تو اس کو دھویا جائے گا، دھونے سے پاک ہوگا. لیکن مالکیہ کے نزدیک صرف کھرچ دینے سے بھی جو ہے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. اسی طرح احناف اور مالکیہ کی تیسری دلیل یہ ہے کہ سبیلین سے نکلنے والی دیگر چیزیں جو ہیں پیشاب وغیرہ وہ بالاتفاق نجس ہیں، ان کے پاک ہونے کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. تو منی بھی جو ہے وہ عضو تناسل سے نکل رہی ہے تو لہٰذا وہ بھی نجس ہے. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کی جو دلیل ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے انما ہوا بمنزلۃ المخاط، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ناک کی ریٹھ کی طرح ہے، یعنی ناک کی سے جو ریٹھ نکلتا ہی ہے اس کی طرح ہے منی. تو لہٰذا جس طرح وہ کہتے ہیں وہ پاک ہے اس طرح یہ بھی پاک ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت موقوف ہے جو کہ مرفوع کے مقابلے میں حجت نہیں ہے. یعنی جو مرفوع روایت ہے جس میں منی لگے کپڑوں کو دھونے کا بیان ہے یا کھرچنے کا بیان ہے وہ مرفوع روایت ہے، اور یہ جو روایت ہے یہ موقوف ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ یہ ناک کی رینٹ کی طرح ہے یہ ایک موقوف روایت ہے، اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا اور اس سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوگا. یہاں پر بھی یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے منی کو پانی سے تعبیر کیا ہے، تو اس سے منی کی پاکی ثابت نہیں ہوتی، اس لیے کہ تمام جانداروں کا جو مادہ تخلیق ہے وہ بھی منی ہی کو قرار دیا ہے. تو لہٰذا ہر حیوان کی منی پاک ہونی چاہیے اس لحاظ سے. پھر تو لہٰذا اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ ہر حیوان کی منی پاک ہے، کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے. تو لہٰذا جس طرح باقی حیوانات کی منی پاک نہیں ہے اسی طرح انسان کی منی بھی ناپاک ہے اور پاک نہیں ہے. یہاں پر جو ہے وہ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک استدلال جو ذہن میں آ رہا ہے، انہوں نے جو قائلین ہیں منی کے پاک ہونے کے، طہارت منی کے قائلین ہیں، ان کے دلائل اور احادیث کو ذکر کرنے کے بعد ذکر کیا ہے کہ عام طور پر رات کو انسان جو ہے وہ کپڑے بدل کر سوتا ہے، کپڑے تبدیل کرتا ہے. سونے کے کپڑے الگ ہوتے ہیں، گھر پہننے کے الگ ہوتے ہیں، اور باہر جانے کے کپڑے الگ ہوتے ہیں، الگ الگ کپڑے ہوتے ہیں. تو جہاں پر جس روایت میں نجاست لگے کپڑے دھونے کی نفی ہے، اس سے مراد وہ کپڑے ہیں جو انسان رات کو پہن کے سوتا ہے، تو وہ سونے والے کپڑے ہیں. اور ظاہر ہے کہ سونے والے کپڑوں کا پاک ہونا رات کے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے. اور جن روایات کے اندر کپڑے دھونے کا یا کھرچنے کا حکم آتا ہے وہ نماز کے کپڑوں پر محمول ہے. لہٰذا نماز کے کپڑوں میں اگر منی لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو دھو لیا جائے، یا اگر منی جو ہے وہ اتنی گاڑی ہے کہ وہ کھرچنے سے صاف ہو سکتی ہے تو اس کو کھرچ کر صاف کیا جائے. لیکن احناف کے ہاں جو ہے وہ راجح بات یہی ہے، زیادہ جو ہے وہ احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو دھو لیا جائے.
کیونکہ منی جو ہے وہ عام طور پر آج کل کے زمانے میں تو وہ بالکل ہی پتلی ہوتی ہے اور وہ کپڑے کے اندر جذب ہو جاتی ہے، تو لہٰذا اس کو دھونے سے ہی کپڑا پاک ہوگا۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے منی کے پاک یا ناپاک ہونے کی تفصیل پڑھی ہے۔ احناف اور مالکیہ کے ہاں جو ہے وہ منی ناپاک ہے، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے ہاں منی پاک ہے۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کے درمیان فرق اتنا ہے، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خروج دینے سے بھی پاک ہو جاتی ہے، جبکہ احناف کے ہاں جو ہے راجح مذہب یہ ہے کہ دھویا جائے، منی جس کپڑے کو لگ جائے دھونے سے ہی پاک ہوگی۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر ایک، احناف اور مالکیہ کے نزدیک منی کسی کپڑے کو لگ جائے تو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نمبر دو، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے ہاں منی کے پاک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔